अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 4 ख़बरों के साथ आपके पास हाज़िर हूं। कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से 2 दिन आपसे गायब रहा हूं, अब मैं दोबारा आपके पास हाज़िर हूं। पहली ख़बर तो ये है कि क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान मान गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ी बात कर दी है कि जी हम आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। तो क्या इत्तफ़ाक़ राय होने जा रहा है, मैं आपको बताऊँगा। दूसरा जी, लाहौर में बहुत एहतजाज हो रहा है कि एक बच्ची के साथ, जो कि FSC की तालिबा हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती का वाक़या हुआ है। अब उस हवाले से होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि जी बच्ची मिल ही नहीं रही कि किस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। पुलिस भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, और एहतजाज भी बड़ी शिद्दत से हो रहा है। जी बच्चे जो हैं पंजाब कॉलेज के, वो बाहर आके मुज़ाहरे कर रहे हैं। इस हवाले से भी आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। तीसरा जी, PTI का कल एहतजाज। उन्होंने कहा है जी अभी तक, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से, इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्हें परेशान है, वो कह रहे हैं। और 15 को जबकि शंघाई तावन तंजीम का इस्लामाबाद में इजलास जारी है, उस पर एहतजाज की कॉल दी है, जिस पर तनकीद भी हो रही है। उस एहतजाज की क्या अपडेट है, क्या हो सकती हुई है, एहतजाज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जी, PTM का जो जिरगा था 3 रोज़ा, वो ख़त्म हो गया। जो मुतालबात सामने आए हैं, बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के मुतालबात हैं। वो तो पाकिस्तान की फ़ेडरेशन से अलहदगी की ही तकरीबन बात है। कह रहे हैं जी बिजली तो 5 रुपये की दें, वो तो बात समझ आती है कि वो कह सकते हैं। मुतालबा कश्मीर वालों ने भी किया था, फाटा में फ्री बिजली दी जाए, यहाँ बिजली दी जाए। उसके अलावा जो कुछ बातें उन्होंने अपनी फ़ोर्स बनाने के हवाले से की हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान की फ़ेडरेशन की इस हालत में और कॉन्स्टिट्यूशन की इस हालत में तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो क्या मुतालबात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, इस हवाले से भी आपसे बात होगी। तो सबसे पहले जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अच्छा जी, सबसे पहली ख़बर तो लाहौर के एहतजाज के हवाले से करते हैं कि लाहौर में एहतजाज जारी है तलबा का। लाहौर में एक कैंपस था पंजाब कॉलेज का, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो आपको पता होते हैं, वहाँ के हवाले से ख़बर आई है कि वहाँ एक FSC की तालबा के साथ गार्ड ने ज़्यादती की है। अच्छा, ये बात कहाँ से निकली, हमने तहकीक की कि वो ये ख़बर कहाँ से आई है, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि गार्ड तो पकड़ लिया हमने, गार्ड हमारे पास है उस कॉलेज के, लेकिन गार्ड कह रहा है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। पुलिस कहती है कि हमने तमाम जगहों से तफ्तीश कर ली, अस्पताल सुन ली कि किसी अस्पताल में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं आया, कोई मरीज़ नहीं आया, नहीं जी। फिर उन्हें विक्टिम यानी कोई नहीं आया, नहीं आया जी। किसी पुलिस थाने में किसी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, नहीं आई। वालिदैन से रब्ता किया, नहीं पता चला। नाम किसी बच्ची का पता है, वो नहीं पता चल रहा। लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि जी ये बात है और मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। तो क्या वजह हुई है? वजह ये पता चली कि जी आज से चंद दिन कबल बच्चियाँ जब क्लास में बैठी थी, तो एक टीचर ने आकर उनसे पूछा कि आपकी फ़लाँ क्लास फ़ेलो कहाँ है? वो नहीं आई स्कूल। तो बच्चियों को एहसास हुआ कि वो वाकई काफ़ी दिनों से नहीं आई। उन्होंने फ़ोन किया उनके वालिदैन को, तो वालिदैन ने उनको रोते हुए बताया मुबैना तौर पे कि जी उसके साथ गार्ड ने ज़्यादती की और वो ICU में है। उस पर ये बात बाहर निकली, और कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पे जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उसने तालिबात को रोका हुआ है कि जी ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उसके बाद बात किसी ने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करवाई। पुलिस ने अपने ज़राए से पता लगवाया। कल DAG ऑपरेशन का बयान आया, फिर आज सुबह आया। उन्होंने कहा जी हमने पता लगवाया तो कोई मुद्दई नहीं है, लेकिन हमने देखा गार्ड गायब हो गया था। तो गार्ड कोई 12-15 घंटे गायब रहा, फिर पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया, बैरून लाहौर से उसको पकड़ के ले आए। अब गार्ड से भी कोई सबूत नहीं मिला कि जी वाकई उसने ज़्यादती की थी। वह उस वाक़े के बाद डर के वैसे ही भाग गया कि जब उसको मशहूर कर दिया, अफवाह जो फैल गई। अब इस वाक़े के हवाले से अगर ये वाक़या हुआ है तो ये बहुत अफसोसनाक है। अभी तक ना वालिदैन सामने आए, ना बच्चियाँ सामने आई। अभी उज़्मा बुखारी का बयान थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जी पंजाब में ऐसा कोई वाक़या हमारे, उन्होंने कहा कि इत्ला में अभी तक नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि निजी गार्ड के जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कल से वो इल्ज़ाम लगा है वो कल से हिरासत में है, लेकिन अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाक़या पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। उज़्मा बुखारी कह रही हैं आज भी एक बच्ची का नाम लिया गया, उस नाम की तमाम बच्चियों के घरों पे पता किया गया। बच्ची का किसी ने नाम, उन्हें पूछते पूछते फिर ये पंजाब गवर्नमेंट के किस बच्ची के साथ हुआ, तो उन्होंने कहा जी एक नाम सामने आया, उस नाम की सारी बच्चियों के घर पता कर लिया, नहीं पता चला वहाँ पे कोई। सारे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ नहीं हुई, सब इनकारी हैं। किसी के पास इस वाक़े की मुसद्दका इतलात हैं तो ज़रूर शेयर करें। फिर मरीम नवाज़ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और वो कह रही हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी ये इंसिडेंट हुआ है तो आप ज़रूर बताइए, लेकिन अभी तक इतला नहीं मिल सकी। और तनकीद ज़ाहिर हो रही है, PTI इसको शेयर कर रही है वाक़े को, और वो कह रहे हैं कि जी ये CM जो है वो खातून है, उसके बावजूद ये वाक़या हुआ। अच्छा, वाक़या हुआ हो तो प्रिंसिपल का इस हद तक कसूर हो सकता है कि उसने दबाया है। बाकी जो उसके मालिक के हैं, मियाँ आमिर हैं दुनिया TV वाले, वो अगर उसके मालिक हैं तो उनका तो ज़ाती तौर पे कोई कसूर इसमें नहीं हो सकता।
قصور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جس گارڈ نے کیا ہے، اگر پرنسپل اس کو چھپا رہی ہیں یا واقعے کو کسی طرح یہ دبا رہے ہیں تو یہ ان کا قصور ہوگا، اور اس میں ان کو چاہیے کہ یہ خود والنٹیرلی پیش کریں اپنی اگر نیک نامی چاہتے ہیں. اور ان کے اس کیمپس میں ہی نہیں احتجاج ہو رہا، اب دوسرے کیمپسز میں بھی پھیل گیا ہے، اور وہ گارڈز نے بچوں پہ تشدد بھی کیا ہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں والے اسٹوڈنٹس سے، اور اب کہہ رہے ہیں پولیس بھی آ گئی ہے، وہ باقاعدہ ایک سٹینڈ آف کی پوزیشن بن گئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا ابھی تک بہرحال واقعہ ہی نہیں پتہ چل رہا، تو کم از کم ہمیں فیکٹس تو رکھنے چاہیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ بہت خطرناک ہو چکا ہے کہ کسی بھی واقعے پہ بنا دی جائے، ہوا بن جاتی ہے، فضا بن جاتی ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کریں اس سے کہ پہلے آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں اور بعد میں آپ پچھتائیں اپنے کام پہ. تو خیر یہ ہے ابھی تک کہ اس واقعے کی حقیقت، اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. دوسری خبر اور امپورٹنٹ خبر ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ بریک تھرو کی بات چل رہی ہے. بریک تھرو ہو گیا شاید. ٹنڈو اللہ یار میں مولانا فضل الرحمان نے آج میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا جی کہ مسودے سب نے لائے، ہم بھی مسودہ لائے، پیپلز پارٹی بھی لے کے آئی، نون لیگ بھی لائی، ہم نے سب کا جائزہ لیا. جو چیزیں ہمیں بری لگی ہیں، جو ہم نے کہا تھا، وہ ساری اب مسودوں میں سے نکال دی گئی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ رہے ہیں. اچھا بہت پہلے یہ کچھ باخبر لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہونا یہی ہے کہ آخر میں مولانا صاحب مان جائیں گے. ظاہر ہے کچھ چیزیں گورنمنٹ سائڈ نے نکالی ہیں، جیسے کہ آرٹیکل 91 کی بات، آرٹیکل 8 کی بات کر رہے تھے، 9 کی بات کر رہے تھے، اور کچھ ایسے آرٹیکلز جو کہ سویلین کے فوجی ٹرائل، فوجی عدالتوں کے قیام، اس حوالے سے جو مقدمات تھے یا اس کے حوالے سے جو دفعات تھیں وہ تو نکال دی گئیں آرٹیکل میں جو ترامیم تھی. اب جو ترامیم ہے وہ ٹوٹلی جوڈیشل پیکیج ہے، جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی 3 لوگوں کے پینل میں سے کی جائے گی، تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور وہ آئینی عدالت بنائی جائے گی. آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم ہوگی اور آئینی نوعیت کے تمام مقدمات ادھر جائیں گے. یہ والا مسودہ جو ہے نا، کوئی آئینی بینچ کی بات کر رہا ہے، کوئی عدالت کی، تو اس پہ اتفاق رائے ہو رہا ہے اور اتفاق رائے ہو جائے گا. اور میرے ذرائع کے مطابق یہ جو 18 تاریخ ہے یہ ڈیڈ لائن ہے اس کی، یعنی کہ 18 تک کوشش کرے گی حکومت کہ اس کو پاس کروا لے ترمیم کو. اگر مولانا بھی اب مانتے نظر آ رہے ہیں، اب بظاہر سب کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ نہیں مانیں گے، لیکن جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے طے تھا کہ کچھ عرصہ اختلاف کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد ایک متفق ہو جانا ہے اس چیز پہ کم از کم سب نے منیمم پوائنٹس پہ. اور عدلیہ کی ریفارمیشن کے لیے یا آئینی عدالت کے قیام کے لیے یا حکومت کی یہ جو تکلیف ہے کہ اس وقت جو ان کمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ حکومت کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا انوائے کر دیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب راستہ ایسا بنایا جائے کہ جو نئی عدالت ہو وہ اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہو سکے. تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جی مولانا بھی مان گئے تو اب ترمیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور مہمان جو ہی جائیں گے تو یہ ترمیم کی شاید کوشش کی جائے. اور 18 سے پہلے کرنے کی یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 18 تک کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، تو وہ کوئی کال نہیں دے سکتے اس معاملے کو، اس پروسیس کو روک نہیں سکتے. تو اس پروسیس کو کسی ڈسرپشن سے بچانے کے لیے 18 تک کی تجویز ہے کہ اس کے بعد پھر معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب جو ہے اس حوالے سے پازیٹیو قسم کی وہ دے چکے ہیں. تیسرا جی ایس سی او کے حوالے سے پاکستان میں ایس سی او بہت بڑی پیش رفت ہے. چائنیز پریمیئر پاکستان پہنچ چکے ہیں، رشیا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، بیلاروس کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ایران کے نائب صدر آ رہے ہیں، سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان کے نمائندے آ رہے ہیں، انڈیا کے فارن منسٹر آ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے کامیابی ہے کہ یہاں پہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں اتنے ممالک کے سربراہان اور بڑے لیڈرز موجود ہیں. چین کے جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان میں گوادر کے ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کر رہے ہیں. سی پیک 2 کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ سی پیک 2 کے منصوبے لائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اور خوشی کی خبر ہے کہ یہ اس طرح کا ہو جائے پاکستان میں، اور یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت سامنے آ جائے. تو یہ اس پیش رفت کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ایس سی او کے حوالے سے ایک کامیابی، پاکستان کی کامیابی سمجھی جائے گی. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے ایگریمنٹ بھی چائنا کی طرف سے ہو سکتے ہیں بائی لیٹرل، کیونکہ باقی تو یہ ایک فورم ہے جس میں سب کی باتیں ہوں گی. کہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا، ریجن کی بات ہوگی. ریجن میں 3.5 ارب سے زائد لوگ رہتے ہیں جس خطے کی بات ہو رہی ہے. تو اس 3.5 ارب لوگوں کی مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے یہ متوقع ہے. پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا انعقاد کر لیا کانفرنس کا، آرام سے ہو گئی. حالانکہ آج بنوں کا ایک واقعہ ہوا جس پہ بھی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا زیادہ، بنوں میں جو اٹیک ہوا ہے کوئی. تو کیونکہ ایسے موقع پہ جب مہمان آئے ہوں تو آپ ایسی چیزیں رپورٹ ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ اس کو میرے خیال ہے بعد میں رپورٹ آ جائیں گی جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پاکستان کے لیے پیش رفت ہے، اکانومی کے لیے اچھی ہے. سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہاں سے بھی آ رہی ہے. تو یہ
ایک مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا جی، اسی ایس سی او کی کانفرنس کے موقع پر جناب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہر صورت میں احتجاج کو ختم کرنا ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ تو ہر طرف ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے پاک فوج بھی اسلام آباد میں سیکیورٹی کی سر انجام دے رہی ہے، رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ہر طرف آپ کو سیکیورٹی سخت نظر آ رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں عمران خان کی صحت کیسی ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ان کے حوالے سے کسی نے فیک نیوز پھیلا دی کہ ان کی صحت کو کوئی خطرہ ہے، حالانکہ حکومت نے اس کے حوالے سے باقاعدہ میڈیکل ٹیم کی وزٹ کروایا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ان سے یا میٹنگ کرنے دی جائے، احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس بات پر، اور ساتھ کہا کہ ہمیں میٹنگ اجازت دی جائے۔ بیرسٹر گور نے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھا محسن نقوی کو، وزیر داخلہ کو، اور آج وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ جی خط ہمیں ملا تھا، ہماری محسن نقوی کی بات بھی بیرسٹر گور سے، لیکن کوئی یقین دہانی ہم نے نہیں کروائی کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی عمران خان سے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ہماری صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر کا کہ پورے پنجاب سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ احتجاج کریں گے۔ اب اس بات پر پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسے موقع پہ غلط میسج جاتا ہے۔ پہلے بھی جب چین کا صدر آیا تھا 2014 میں، تو اس وقت پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی اور ان کا دورہ ملتوی ہوا تھا۔ ابھی بھی جب اتنی بڑی کانفرنس پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، اس پاکستان کی عزت کا سوال ہے، تو ایسے موقع پہ آپ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مگر پی ٹی آئی ایڈمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، کے پی گورنمنٹ نہیں حمایت کر رہی، لیکن پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہو۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا، سیاسی کمیٹی نے کہا، اب وہ احتجاج ہوگا اسلام آباد میں یا نہیں ہوگا یہ کل سامنے آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کال آف ہو جائے گا، یہ اگر ہوا تو پھر پی ٹی آئی کو بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے پوری فورس یوز کرے گی ریاست، اور لوگ بھی موٹیویٹڈ اتنے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو پھر کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے نہیں اتنا لگتا اس کی کامیابی کا کہ اتنا کامیاب ہوگا، جب پچھلی دفعہ ناکام ہو چکا ہے۔ لوگوں کے حوصلے بھی اتنے نہیں رہے، اور علی امین گنڈا پور نے جو یہاں سے جا کے چلے گئے ان کو واپس چھوڑ کے، اس کی وجہ سے بھی لوگ کارکن کے اندر بھی اتنا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے کہ یار ہم خواہ مخواہ کیوں ڈنڈے کھائیں، جبکہ لیڈرشپ ساری چھپی بیٹھی رہے اور آرام سے اپنے کمروں میں آرام سے پیزے منگوائیں، کابلی پلاؤ منگوائیں اور کھائیں۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹس، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔